اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو کتاب لمع میں چل رہی تھی اس سلسلے میں کہ تیمم کس چیز پر کرنا صحیح ہے، تو بتایا تھا کہ عرض پر اور جن چیزوں پر عرض صادق آتا ہو، مٹی، پتھر وغیرہ، اس کی تفصیل بیان کی تھی گزشتہ دروس میں، اور آج ہم بتا رہے ہیں کہ جس پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، کہہ رہے ہیں تیمم کرنا معدن میں صحیح نہیں ہے، جو معدن ہیں ان پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے سرما وغیرہ جس سے بنتا ہے، یا زرنیخ ہے، یہ بھی ایک قسم ہے جو زمین سے نکلتی ہے مٹی نما، اور اس کو مثلا پیس کے دوسری چیزوں کے ساتھ، بعض چیزوں کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جاتا ہے بعض چیزوں میں، اور وہ مٹی جو لوہے والی مٹی جس سے لوہا تیار ہوتا ہے کان میں، وہ اس پر بھی صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سب پر تیمم صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نورہ پر بھی صحیح نہیں ہے تیمم۔ نورہ بھی ایک یہ مٹی نما ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے۔ زرنیخ اور نورہ یہ تقریباً بالوں کو زائل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جس پر بھی تیمم سے نہیں ہے۔ چونا جب یہ زمین سے، یعنی ان کو جلانے کے بعد، پکانے کے بعد، کیونکہ یہ زمین کے نام ان سے خارج ہو جاتا ہے، نورہ سے بھی اور چونے سے بھی، تو اگر اس کو یعنی جلایا جائے، پکایا جائے، اس کے بعد پھر اس پر تیمم صحیح نہیں ہے، چونے پر اور نورہ پر، اس لیے کہ ان کا نام جو ہے وہ زمین سے خارج ہو جاتا ہے، اس پر زمین صادق، عرض صادق نہیں آتی، لیکن پکانے سے پہلے صحیح ہے تیمم صحیح ہونے پر، پکانے سے پہلے تیمم صحیح ہے، تیمم پکانے سے پہلے چونا اس پر صحیح ہے تیمم کرنا۔ یہ تھا وہ چیزیں جن پر تیمم صحیح ہے۔ بشکل عام معادن پر تیمم صحیح نہیں ہے، پھر اس کی تفصیل میں جائیے تو کحل ہے، یعنی سرما وغیرہ، سرما یا وہ پتھر جس سے سرما بنایا جاتا ہے، زرنیخ یہ بھی ایک کان سے نکلنے والی چیز ہے جو پتھر نما ہوتی ہے، اس کو پیسا جاتا ہے پھر مٹی نما، اور اس کو یعنی دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کے پھر اس کو بالوں کے ازالے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوہے کی جو مٹی ہو یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، تراب الحدید یعنی وہ مٹی جو لوہا جس سے بنتا ہے، یعنی کان میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ، اور نورہ اور جس پر تیمم صحیح نہیں ہے پکنے کے بعد، کیونکہ احراق سے کے بعد ان پر عرض صادق نہیں آتی، یہ احراق سے پہلے کوئی مشکل نہیں ہے، تیمم صحیح ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ اب مکروہات کیا ہیں؟ تیمم کس چیز پر مکروہ ہے؟ سبخے پر تیمم مکروہ ہے۔ سبخہ کیا ہے؟ کہ یہ نمکین زمین جو ہوتی ہے، سبخہ یعنی وہ زمین جو شوردار ہوتی ہے، نمکین زمین ہوتی ہے۔ اور اگر نمک اس میں اوپر آ جائے تو پھر نمک ہٹا کے، جہاں تک زمین پر نمک ہے تو اس حد تک نمک ہٹا کے اس کے بعد زمین پر تیمم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ رمل پر بھی تیمم صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، نہیں مکروہات کی بات چل رہی ہے، مکروہ ہے اس لیے کہ یہ رمل ہو یا سبخہ ہو، یہ دونوں جو ہیں وہ شباہت رکھتے ہیں معدن والی زمین سے۔ بھائی معدن بھی تو زمین ہی ہے، لیکن اس پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان پہ ٹھیک ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ یہ شباہت رکھتے ہیں معدن سے، معدن والی زمین سے شباہت رکھتے ہیں۔ جائز کیوں ہے اس پر تیمم؟ کہ چونکہ اس پر جو ہے وہ زمین کا نام صادق آتا ہے، باقی ہے، جائز اس لیے کہ باقی رہتا ہے، اس سب کے باوجود بھی باقی رہتا ہے۔ مطروط یعنی مطروط کیوں ہے تیمم ان پر؟ کیونکہ یہ مشابہ ہیں ارض معدن سے، رمل اور سبخہ۔ جائز یوں ہے کہ اس پر زمین کا نام باقی ہے۔ صحیح۔ یہ بات تھی مکروہات کی کہ تیمم مکروہ کہاں ہے، تو جائز کو بتایا، تیمم کہاں کہاں کرنا جائز ہے، پھر بتایا کہ کہاں منع ہے، کس چیز پر تیمم نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، پھر بتایا مکروہ کہاں ہے تیمم، کس چیز پر مکروہ ہے تیمم کرنا۔ اب بتا رہے ہیں کہ مستحب کہاں ہے تیمم کس چیز پر مستحب ہے، یعنی کس چیز پر تیمم کرنا مستحب ہے۔ کہہ رہے کہ اس بلند جگہوں پر تیمم کرنا مستحب ہے، بلند جگہوں پر تیمم کرنا مستحب ہے۔ اوالی جگہ ہے، اوالی کیا ہے؟ بلند جگہ، مرتفع۔ کیوں؟ کیونکہ نس پائی جاتی ہے اس میں۔ کیوں مستحب ہے بلند جگہوں پر؟ کیا وجہ ہے؟ نس کی وجہ ہے۔ ویڈیو دیکھ جی کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ بلند جگہوں پر تیمم کیا جائے۔ وجہ کیا سبب ہے؟ نس میں آیا۔ دوسرے کیا سبب؟ اس لیے کہ عام طور سے جگہیں نجاست سے دور ہوتی ہیں، وہاں پر نجاستیں کم جاتی ہیں، اونچائیوں پر، ٹیلوں پر نجاست کم جاتی ہے بنسبت نیچی جگہوں کے۔ کہہ رہے ہیں کہ نس پائی جاتی ہے اس پر کہ بلند جگہ پر تیمم کیا جائے، اور چونکہ یہ دور ہوتے ہیں نجاستوں سے، اور نیچائی جو ہیں، جو گڑھے ہوتے ہیں یا نیچی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر عام طور سے جو ہے وہ حدث کا قصد کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے بتائیں جو ہے اس کا نام بھی غائط رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی اصل منخفضی ہے۔ حال کا نام محل کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ غائط کو غائط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ منخفض ہوتا ہے، اس کا جو غائط ہے، جو اصل ہے، اس کی منخفضی ہے، اور اسی لیے نام رکھا گیا حال کا محل کے نام پر، کیونکہ وہ اس میں بہت زیادہ واقع ہوتا ہے۔ چلیں تطبیق کریں، واجب بعد میں۔ کہنا ہے کہ لا بالمعادن
معدن پر تیمم نہیں کیا جائے گا. معدن پر، معدنیات پر، کانوں پر تیمم نہیں کیا. کان نہیں جن سے ہاں جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، یا کان ہوتی ہیں جہاں سے نکلتی ہیں چیزیں، کوئلہ، لوہا، تانبا، دھات، سونا، چاندی اور دیگر چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، کان بولتے ہیں اسے. کیا بولتے ہیں معدن کو؟ کان. لا بالمعادن، معادن پر تیمم نہیں کیا جائے گا. کل کحلے، جیسے کہ سرما وغیرہ، زرنیخ، بتایا آپ کو زرنیخ جو ہے وہ یعنی یہ استعمال ہوتا ہے ٹائم میں بالوں کو زائل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیس کر. وتراب الحدید، اور وہ مٹی جس سے لوہا تیار ہوتا ہے، کان سے نکلتی ہے، وہ نہ وہ، اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں جو معدنیات میں سے ہیں، جیسے نمک وغیرہ. ولن نورا، اور نورا پر بھی تیمم صحیح نہیں ہے. نورا بھی یہ بالوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. والجس، جس چونا. بعد خروجہما، خروجہما النور والجس. عن اسم الارض بالاحراق، چونکہ یہ زمین کا نام ان پر صادق نہیں آتا جلنے کے بعد، جلنے کی وجہ سے یہ زمین سے یا زمین کے نام سے خارج ہو جاتے ہیں. جلنے کے بعد یہ جلنے کی وجہ سے ان پر زمین کا نام صادق، ارض صادق نہیں آتا. اما قبلہ فلا، لیکن قبل الاحراق کوئی مشکل نہیں ہے. یکرہ تیمم بالسبخہ. اب مکروہات کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں تیمم مکروہ ہے، کس چیز پر تیمم مکروہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے تیمم سبخے پر. سبخہ کیا ہے؟ سبخہ وحیا، یعنی سبخہ بالتحریک، فتحا وکسرا وسکون. وحیا الارض المالحہ النشاشہ، نشاشہ یہ نمکین زمین ہے، شوردار زمین ہوتی ہے. تب سبخہ کیا ہے؟ شوردار نمکین زمین، شوردار زمین ہے. اس میں نمک ابلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نمک ابلتا ہے، اوپر آتا ہے. علی شرط القول ہے، اشر قول کی بنا پر. مالم یعلوہا ملح، اگر اس پر اوپر نمک نہ ہو، اس پر اوپر نمک نہ ہو تو کیا ہے؟ مکروہ ہے. نمک ہوگا تو پھر صحیح نہیں ہے. یمنع اصابت بعض الکف للارض فلا بد من ازالتہ، جو مانع ہے، منع کرتا ہے، مطلب منع کرے ہتھیلی کو زمین تک پہنچنے میں. اگر اتنا نمک ہے، اس طرح نمک موجود ہے اوپر کہ وہ ہتھیلی کو روک دے زمین تک پہنچنے سے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو زائل کریں، ہٹائیں، اسے زائل کریں. والرمل، اور ریت پر بھی تیمم کرنا مکروہ ہے. لشبہہما المعدن، اس لیے کہ یہ دونوں مشابہ ہیں معدن سے. دونوں کون؟ رمل اور سبخہ کیسے مشابہ ہیں؟ معدن سے. اس لیے منع ہے پڑھتے ہیں. جائز کیوں ہے؟
وجہ الجواز بقاء اسم الارض، اور جائز جو ہے تیمم کہ اس پر زمین کا نام باقی ہو. مطلوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مشابہ ہے معدن سے. جائز کیوں ہے؟ کیونکہ ان پر زمین کا نام صادق آتا ہے، باقی ہے. کہنے وہ استحب من الاوالی، اور مستحب ہے تیمم کرنا کہاں؟ بلند جگہوں پر. وَإِلَى مَرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ لِلنَّصْ، اوالی کیا؟ وہ جگہیں ہیں جو مرتفع ہوتی ہیں، زمین سے اونچی ہوتی ہیں، بلند ہوتی ہیں. کیوں ایسا؟ اس پر تیمم مستحب کیوں ہے؟ للنَّص، نص کی وجہ سے. نص ایسا کہتی ہے. وَلِبُعْدِهَا أَرْضِ الْأَوَالِي، بلند زمینیں. وَلِبُعْدِهَا، اس لیے کہ بلند زمینیں دور ہوتی ہیں من النجاسہ، نجاست سے، وہاں نجاست کے چانس کم ہوتے ہیں. لِأَنَّ الْمَحَابِتْ تُقْصَدُ لِلْحَدَاثِ، اس لیے کہ محابت جو ہیں، جو گڑھے ہیں، نیچی جگہیں ہیں، وہ ادھر جو ہے ان کی طرف قصد کیا جاتا ہے حدث کا. لوگ وہاں غائط کے لیے جاتے ہیں، لوگ وہاں رفع حدث کے لیے جاتے ہیں. اس لیے جاتے ہیں حدث کے لیے، حدث کے لیے جاتے ہیں، لیٹرین پیشاب کرنے جاتے ہیں، نجاستیں ہوتی ہیں وہاں. برخلاف اونچائی کے، اونچائی پہ ایسا نہیں ہوتا. اونچائی جو ہے، جو جگہ اونچی ہوتی ہیں وہ پاک ہوتی ہیں، وہاں نجاستیں نہیں جاتی. تو کس لیے؟ ایک تو نس ہے، دوسرے یہ نجاست سے دور ہوتی ہے، نجاست ان سے دور ہوتی ہے. وامن ہو، اور اسی لیے اس کو سمیہ الغائط، غائط کہا گیا ہے. لأن اصلہ المنخفض، اصل کیا ہے اس کی؟ منخفض ہے. سمیہ الحال باسم المحل، حال کا نام محل کے نام پر رکھا گیا. یعنی چونکہ وہاں جاتے ہیں وہ منخفض ہیں تو اس کو بھی اسی لیے گویا منخفض ہی کہا گیا. لے وقوع فیہ، اس لیے کہ یہ اس میں غائط کہاں واقع ہوتی ہے؟ منخفض جو جگہیں ہیں وہاں واقع ہوتی ہے، منخفض میں واقع ہوتی ہے. اس درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی سے جی فی الدرس القادم انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.